ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا۔ کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی سر صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا جہلمی کا ایک اور شوشہ سننے کا موقع ملا ہے، جس میں مرزا جہلمی صاحب نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت قرار دے دیا۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس کس طرح کے مسائل بیان کر رہا ہے۔ صرف ملحدین کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کی مثال تو وہ پنجابی کی ایک کہاوت کی ہے، پنجابی چ کہندے نا بندر ہاتھ بندوق آ گئی۔ وہ بندر کے ہاتھ میں بندوق آ گئی، وہ جس طرف دل چاہتا ہے چلاتا جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا نقصان کرے گی۔ اسی طرح مرزا جہلمی کے ہاتھ میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی آ گئی، سامنے رکھ کر جیسے دل چاہتا ہے مسائل بیان کرتا رہتا ہے۔ مشہور ہونے کے لیے یہ بندہ کچھ بھی حرکت کر سکتا ہے، یہ تو مسائل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا بیٹھ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں۔ آج ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے قرآن اترنا شروع ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا۔ المستدرک للحاکم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 295، حدیث نمبر 659۔ اس روایت کے بارے میں حضرت امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اب ذرا ایک اور روایت سنیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تھوڑا دور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈھال تھی یا ڈال جیسی کوئی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے پردہ کیا، پھر بیٹھ کر پیشاب کیا۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے ہیں جیسا کہ عورت پیشاب کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، آپ ہمارے پاس آئے تو فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو ایک بنی اسرائیلی کو پہنچی تھی بات، کیا کہ جب ان میں سے کسی شخص کو پیشاب لگتا تھا کپڑے وغیرہ کو تو وہ اس کو کینچی کے ساتھ کاٹتے تھے۔ ایک شخص نے ان کو منع کر دیا۔ آگے ایک اور لفظ بھی آتا ہے جو سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ پھر ان لوگوں نے جہاں پیشاب لگ جاتا تھا اس کو کاٹنا چھوڑ دیا اس آدمی کے منع کرنے کی وجہ سے۔ تو اس آدمی کو اس وجہ سے قبر میں عذاب دیا گیا۔ المستدرک للحاکم، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 657۔ اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، پردہ کر کے پیشاب کرنا ہے، اور ان اعمال سے روکنا مناسب نہیں کیونکہ یہ شرعی احکامات میں سے ہیں۔ اور بنی اسرائیلی کا ایک واقعہ سنایا کہ اس نے لوگوں کو ایک شرعی کام سے روک دیا، لوگ رک گئے، اور اس روکنے کی وجہ سے وہ بندہ عذاب میں پھنس گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہے۔
اچھا، یہ تو ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق ہمارے سامنے ایک روایت آتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں گنوار پن کی علامت ہیں، بے وقوفی کی علامت ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ ان یبول الرجل قائما، کہ آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کرے۔ پھر آگے 2 چیزوں کا اور ذکر ہے۔ مسند البزار جلد نمبر 10 حدیث نمبر 4424۔ اس روایت کی تحقیق سن لیجئے۔ اس کے بارے میں حضرت امام حیثمی فرماتے ہیں، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِیحِ، کہ امام بزار کی حدیث کے راوی صحیح بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2454۔ نمبر 2، حضرت امام ابن الملقن فرماتے ہیں، لیکن البزار اخرجہ بسند جید، کہ اس روایت کو حضرت امام بزار نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ التوضیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423۔ اس کے علاوہ بھی کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گنواروں کا، بے وقوفوں کا، جاہلوں کا کام ہے۔ اب جب یہ گنواروں کا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے ہیں، یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ رواہ البزار ورجالہ ثقات۔ امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی عمل سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے 3 مرفوع روایتیں پیش کر دی اور ایک موقوف اثر پیش کر دیا۔ ان سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، اور شریعت کا حکم بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہے۔ کسی کو بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، گنواروں کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے بلکہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں مرزا جہلمی کی اس بات کی طرف کہ مرزا جہلمی نے کہا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، حالانکہ اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں پتا کہ سنت کس عمل کو کہتے ہیں۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بالمقابل کوئی دوسرا متواتر عمل موجود نہ ہو۔ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا، چاہے کئی مرتبہ کیا، اس کے بالمقابل کوئی متواتر عمل موجود نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کہلاتا ہے۔ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے کیا، ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی وجہ سے کیا، بھول کر کیا، یا کسی وجہ سے بھی کیا، تو ہم اس کو حدیث تو کہہ سکتے ہیں، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس عمل کو جائز تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ لگی تھی تو اب ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھے، اس سے پوچھا جائے بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ انجینئر مرزا جہلمی کی طرح کہنا شروع کر دے، صحیح بخاری میں روایت نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی، تو ہم اس پاگل آدمی کو کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی،
اگر تجھے عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر تجھے عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ ہاں اگر کسی بندے کو عذر ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لے، اس کے لیے جائز ہے۔ اب یہ تو شخص سنت کے مقابلے میں سنت کو لا رہا ہے، حالانکہ سنت کے مقابلے میں جواز ہے، اور وہ بھی عذر کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، عمل ہے جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کا جواز نکل آتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر ہے، اتنے حصے کو چھپانا ضروری ہے، لیکن جب بندے کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے تو پھر اتنے حصے کو ننگا کرنا بھی جائز ہے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ضرورت کے وقت ممنوع کام بھی جائز ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت جائز ہے جب اس کی ضرورت ہو، جب کوئی عذر ہو۔ اس کے لیے اس نے حدیث پیش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو ہم کب اس کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے؟ نہیں، متواتر سنت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کر دی، اور دوسری طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ کا عمل بتلاتی ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کا عمل بتلا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ اب کیا کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں حدیث کے شارحین محدثین کیا فرماتے ہیں۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما من جرح کان بمأبزہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک زخم کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تھا۔ اب ذرا دیکھیں، یہ روایت کمزور بھی ہو تب بھی، لیکن چونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس لیے اس روایت کو صحیح تصور کیا جائے گا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنے پشت کی بیماری کا، درد کا علاج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کرتے تھے، یعنی اگر کمر میں درد ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے، تو عربوں کے اندر یہ روایت تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے شفا مل جاتی ہے، درد دور ہو جاتا ہے، شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس وجہ سے کیا ہو۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ یا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کہ وہاں پر جگہ گندی تھی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ یعنی وہ بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو عام سمجھ کر یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل تھا، بلکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کسی وجہ سے کیا ہے۔ آگے سنیے، اسی طرح حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک بیماری کی وجہ سے کیا تھا، ایک علت کی وجہ سے کیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ورنہ فالمعتاد من فعلہ البول قائدا۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ والی تشریحات کے بعد امام بغوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت وہ کیا تھی؟ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْاِخْتِيَارُ، اور یہی مختار ہے۔ شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387۔ اب اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب عذر کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی سن لیں، محدث ابن حبان نے کیا فرماتے ہیں ذکر الزجر عن ان یبول المرء وهو قائم من غیر اوقات الضرورات۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم آگے حدیثیں ذکر کریں گے، امام حبان فرماتے ہیں وہ اس بات پر ہے کہ آدمی، اس بات پر تنبیہ کے بیان میں ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے کھڑا ہو کر پیشاب کرے، یعنی ان کے نزدیک بھی بغیر ضرورت کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، ہاں ضرورت کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور
محدث کا حوالہ سن لیجئے، حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، آپ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَ ذَلِكَ لِتَبْيِينِ الْجَوَازِ، شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اس لیے کیا ہو کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، یعنی بقدر ضرورت۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَفْعَلْهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ساتھ انہیں ایک اور بات بھی فرما دی کہ یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف ایک مرتبہ کیا۔ اب دیکھو، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل، دوسری طرف حضرت حذیفہ کی روایت ہے جس کے بارے میں امام ابن قدامہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف ایک مرتبہ کیا۔ آپ بتلائیں کہ ایک مرتبہ کیے جانے والے عمل کو سنت کس طرح کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کے بالمقابل ہمیشہ کا عمل موجود ہے؟ اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت قرار دینا غلط ہے، ہاں بقدر ضرورت جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ میں ہوں جہاں پر بیٹھنا ہی ممکن نہ ہو۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ اب ہماری ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور وہ بھی کسی وجہ سے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں درد تھا، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت قرار دینا غلط ہے، ہاں البتہ جائز ہے بقدر ضرورت۔ اس کے ساتھ آپ یہ سن لیں، اس نے ایک اور بات کی تھی کہ دیکھو جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ذکر کی، اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی رخصت کے بارے میں باب قائم کیا۔ حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ جو مرزا بات کہہ رہا ہے امام ترمذی کی، تو اس سے ہماری تائید ہوتی ہے، مرزا کی تائید نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے کیا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات کیا؟ اور یہ اس کے بالمقابل اس کو سنت قرار دے رہا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ آگے انہوں نے باب قائم کیا، تو انہوں نے اس میں رخصت کا باب قائم کیا، سنت کا باب قائم نہیں کیا۔ حالانکہ تم رخصت کے قائل نہیں، تم تو سنت کے قائل ہو۔ رخصت تو ہم قائل ہیں کہ جب ضرورت ہو تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہاں الزامی جواب بھی اس کا سن لو، اگر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا باب قائم کیا، پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا باب قائم کیا، تو سن لو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا باب قائم کیا، پھر انہوں نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا باب قائم کیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ بیان اثار تلک البول قائما والدلیل علی انہ منسوخ من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے ترک کی ترجیح کا بیان، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں ترک کیا جائے کیا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اس کی ترجیح کا بیان، اور اس بات پر دلیل کہ یہ منسوخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کو ذکر کیا ہے جس کو میں نے پہلے بتلایا مستدرک حاکم کے حوالہ سے۔ اب ذرا دیکھو، حضرت امام ابو عوانہ نے تو بات ہی ختم کر دی، انہوں نے تو یہی کہہ دیا کہ جو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایات ہیں وہ منسوخ ہیں۔ اب بتاؤ، اگر تم امام ترمذی کا پیش کرو گے، حالانکہ وہ بھی تمہارے حق میں نہیں ہے، تو ہم امام ابو عوانہ کا پیش کریں گے۔ مستخرج ابی عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ اب یہ کتنی واضح روایت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنا، شرعی حکم بیٹھ کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بغیر ضرورت کے گنواروں کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی سنت ہے۔ اور اس لیے یہ بجائے پینٹ شرٹ والوں کو ان کو یہ سمجھاتا کہ جناب تم شرعی لباس اختیار کرو، مصنون لباس اختیار کرو، بجائے یہ کہنے کہ ان کے لیے اس نے جواز نکالنا شروع کر دیا۔ اسی لیے تو یہ اس طرح کے لوگ مجھے سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے دین میں اپنی طرف سے مختلف تعبیرات کر کے، تشریحات کر کے آسانیاں تلاش کرتا ہے، وہ اس کو بڑے پسند کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب وہ کسی عالم سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا جناب تسی پینٹ پاؤنی ضرور ہے، آپ کچھ اور کپڑے شرعی لباس پہن لیں۔ اب وہ اس بات کی طرف تو نہیں آئیں گے، انہوں نے پونی پینٹا، انہوں نے کہا اتنا بندہ لبھی ہے جو ہمارے ذہن کے مطابق مسئلے بیان کرے۔
اب آپ کو پتہ چلا کہ اس وجہ سے مرزا کو اس طرح کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ ان کی پسند کے مسائل نکال کر بیان کرتا ہے، اگرچہ مسئلہ کتنا غلط ہو، اس کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔